گھر والوں کو ایک ہی بات کی اپنے والد صاحب کو، میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے مسلمان کسی دنیاوی طور پہ عام بندے نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ہے۔ جسم کے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو گے؟ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے۔ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے، اس میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ چور ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو جانور سے تشبیہ دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عرفان محمود برق صاحب، جن کی ایک موٹیویشنل کہانی ہے، ایک داستان ہے۔ ناظرین، عرفان محمود برق صاحب پہلے قادیانی تھے اور پھر خدا کی ذات نے کرم کیا، یہ مسلمان ہوئے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، گھر سے بھی اور باہر سے بھی، لیکن ناظرین یہ ثابت قدم رہے اور خدا کی ذات پر انہوں نے یقین رکھا۔ ناظرین، سب سے پہلے انہوں نے اپنی فیملی کو مسلمان کیا اور اس کے بعد تب سے لے کے آج تک یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور 500 سے زائد قادیانی لوگوں کو یہ مسلمان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک کہانی، ایک جو داستان ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی ویلکم سر۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہانی آپ کی، کیا داستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جو دادا تھے نا جی، پڑھے لکھے نہیں تھے، بچپن کے زمانے میں ان کی پیدائش قادیان کی ہے، یہ ضلع گرداسپور ہے، بھارت کا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہیں سے وہ سلسلہ چلا۔ ان کے والدین جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بچپن کا زمانہ تھا۔ تو مرزا قادیانی یہ وہ مردود شخص تھا، یہ وہ کذاب تھا جس نے خود کو اللہ کا نبی کہا، رسول کہا، اور یہ اس نے انگریزوں کے کہنے سے معاذ اللہ کے نبی کی عزت پہ اٹیک کیا اور عقیدہ ختم نبوت پہ ناپاک حملہ کیا۔ وہیں سے میرے دادا نے اس کو قبول کر لیا، بلیو کر لیا اس کے دعووں پہ۔ اس کے بعد سلسلہ چلا، ان کی شادی ہوئی وہیں پہ، میرے والد صاحب کی پیدائش بھی قادیان کی ہے۔ جب پاکستان بنا تو میرے دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں آ گئے۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا بہت بڑا مرکز تھا، بیس تھی، اور ہمارے گھر کے اندر ان کے بڑے پروگرامز ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں۔ اللہ نے کرم کیا، میرے بچپن کے زمانہ میں اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ میں خود کو اس لیے کہتا ہوں قادیانی کہ میرے بڑے ہیں۔ اگر میرے دادا بو کو اس وقت ہندو مت اچھی لگتی، آج ہمارے گھر میں ہندو ہوتے، میں بھی بتوں کو رام رام کرتا جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھتا۔ میرے بڑے اگر عیسائی ہوتے، سکھ ہوتے، بدھسٹ ہوتے، تو میرا مذہب بھی آپ وہی ہوتا۔ تو مجھے اس پہ دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ریالٹی کیا ہے، مجھے حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ، اس کے رسول نے قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر کیا کیا احکامات نازل فرمائے، کیا کچھ کہا، مجھے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بات مجھے اللہ رسول کی باتوں کے خلاف مرزیت میں ملے گی تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ سر یہ بتائیے کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ ہمارے محلے کے اندر لوگ ہمارا بائی کاٹ کرتے ہیں، مطلب قادیانیت کے نام کو ایک گالی کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں محلے میں کوئی تقریب ہوتی، خوشی کا فنکشن ہوتا، وہ سب کو انویٹیشن کارڈز بھیجتے، سب کو انوائٹ کرتے، ہمارا بائی کاٹ کرتے۔ تو میں سوچتا تھا کہ ان مسلمانوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ امام کعبہ سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے۔ مسجد نبوی شریف کے امام سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں۔ پوری دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھو، وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے بڑوں نے کون سی ایسی حرکت کی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مرزا یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پھر بھی کافر ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کون سی ایسی اپنی کتابوں کے اندر خرافات لکھ دی ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پھر بھی کافر ہیں۔ مجھے اس بیس کو جو ٹچ کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے ڈیپلی اس کو پڑھنا ہے، اور کمپیریٹیولی مجھے قرآن و حدیث کا اور قادیانی فتنے کا مجھے اس کی اسٹڈی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ نیوٹرل ہو گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا پھر؟ جی، پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی اور ان کے تراجم منگائے قرآن پاک کے، ان کی کتابیں منگوائیں۔ مرزا قادیانی کذاب کی تقریباً کوئی 83 کے قریب اس کی بکس ہے، جو روحانی خزائن 23 والیومز میں انہوں نے پرنٹ کر دی۔ میں نے کچھ ہمارے گھر میں تھیں، باقی میں نے باہر سے جناب نگر سے منگوا لی۔ تو پھر سب سے پہلے آپ نے گھر والوں سے بات کی ہوگی؟ جی اچھا، گھر والوں کو تھا کہ یہ آج کل مطلب پڑھ رہا ہے، کسی شوق میں ہے، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو، انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس پہ ڈیپلی پڑھا، قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی، ساتھ میں نے مرزیت کو پڑھا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر
یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے۔ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے، اس میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ چور ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو جانور سے تشبیہ دی ہے، اللہ پاک کو اس نے تندوا کہا ہے، معاذ اللہ۔ ان کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر اس کا 3 ہے، اس کے اندر مرزا نے اللہ تعالیٰ کو گالی بکی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کھا جانے والی آگ کہا، روحانی خزائن جلد نمبر اس کی 12 ہے، پیج نمبر اس کا 64 ہے۔ غرض کے جب میں نے وہ کتابیں پڑھیں جس میں اللہ کی شان میں گستاخیاں، انبیاء کو گالیاں، آپ یقین جانیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غلیظ اور ننگی اور گندی اور بازاری گالیاں بکی تھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میری آنکھیں کھل گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کہیں یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد ہوں، کہیں دعویٰ کیا میں محمد سے بڑھ گیا، یہ بھی دعویٰ کیا، کہیں کہا کہ معاذ اللہ جو محمد رسول اللہ تھے وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں نعوذ باللہ سور کی چربی پڑتی ہے۔ یعنی کہ ڈائریکٹ عزت رسول پہ اٹیک، اصحاب رسول پہ، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ اٹیک۔ تو اللہ نے کرم کیا، میں جوں یہ نظریات جیسے جیسے ان سے اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری چاہت کا، ادب کا، تمام جو رشتے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے، اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، اور اللہ نے کرم کر دیا، کائنات کی سب سے بڑی دولت الحمدللہ اللہ نے دولت ایمان سے مجھے سرفراز فرما دیا۔ اچھا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ مالی مشکلات بھی ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بیس تھی نا، میں نے بچپن کے زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سب کے گھروں میں پھل بانٹ رہے ہیں، تو آپ مرزائیوں کے گھر میں نہیں گئے، آپ نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے، الحمدللہ۔ یہ میری بیس تھی۔ میرے قبول اسلام کے حوالے سے بہت سی وجوہات، میں نے آپ سے ایک دو وجوہات ذکر بھی کی، ان کی بکس پڑھی، ان کے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے، میں نے دادے کو مرتے ہوئے دیکھا، عبرتناک موت، میں نے دادی کی سسٹر کو، سگی بہن کو عبرتناک موت مرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے چچے کو مرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے میں نے قادیانیوں کے عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے جب میں خود قادیانی تھا۔ لیکن در حقیقت جو میری بیس تھی قبول اسلام کے لیے، وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی۔ اچھا، جب ریئیکٹ ہوا، میرے والد صاحب نے مینٹلی ٹارچر کیا، گھر سے کک آؤٹ کیا، مارا پیٹا، سر پہ ڈنڈے مارے۔ مرزائی کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ سارا ان کا ڈرام ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ بھائی جب میں نے اس کو چھوڑا تو پھر مجھ سے بھی محبت کرو نا، نفرت کسی سے نہیں، پھر مجھ سے نفرت کیوں کی؟ یہ سب ان کی 2 نمبر، ان کا ڈرامے بازی ہے یہ ان کا۔ خیر بہت انہوں نے مارا پیٹا، گھر سے نکالا، سب کچھ کیا، لالچیں دیں۔ اللہ نے کرم کیا، میں نے عرض کی چونکہ میری بیس تھی، میں نے گھر والوں کو ایک ہی بات کی اپنے والد صاحب کو، میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے مسلمان کسی دنیاوی طور پہ عام بندے نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ہے۔ جسم کے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو گے؟ کرو۔ کیا اصحاب رسول نے نہیں قربانیاں کی؟ کیا شہید کربلا حضرت امام حسین نے نہیں قربانی دی؟ تو ہماری یہ لازوال ایک درخشاں تاریخ ہے ہمارے کابرین کی، انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، تو مار دو، مار کیا کرو گے؟ لیکن الحمدللہ میرا جینا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ میرا مرنا بھی آپ کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ قادیانیت کے بہت نزدیک رہے ہیں، ایک جو مسلمان بچہ ہوتا ہے اس کو قادیانی لوگ کس طرح گمراہ کرتے ہیں اور قادیانی بناتے ہیں؟ جی یہ تو میں خود کرتا رہا، جب میں خود تھا قادیانی تو ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے، اچھا ان کی تنظیمات ہیں، ان کے بچے ہیں، بچوں کی الگ سے تنظیمات ہیں، نوجوانوں کی الگ سے تنظیم ہے، بوڑھوں کی الگ سے ہے، بچوں کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ، نوجوانوں کو بچوں کو کہتے ہیں اطفال الحمدیہ، نوجوانوں کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ، اور اس سے جو بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار الحمدیہ۔ تو میں جب اطفال الحمدیہ میں تھا تو ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو قادیانی کرنے کے لیے ہمارے مراکز میں لے کے آیا کرو، ہم لے جاتے۔ اب آپ آئیڈیا کیجئے گا ان کا طریقہ واردات، غور کیجئے گا، جب بچے وہاں پہ جاتے، ہمارے دوست، ہمارے ہم عمر، یہ وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے کینڈیز دیتے، آئس کریم، چاکلیٹس دیتے، ساتھ کہتے بیٹا دیکھو جو کلمہ آپ کا وہی کلمہ ہمارا، تم بھی نماز پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پہ بلیو کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو بلاتے ٹریننگ یافتہ کو، کہتے بیٹا اسے کلمہ پڑھ کے سناؤ، ہم نے تمہیں کون سا کلمہ سکھایا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ وہی کلمہ پڑھتا جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے جی جب سب کچھ وہی ہے تو بیٹا بتاؤ کہ پھر ہم لوگ مسلمان ہیں کافر ہیں؟ چھوٹا سا بچہ اسے کیا پتا، خالی ذہن ہے، مائنڈ ہے اس کے اندر چاہے جو مرضی غلاظت بھر دو۔ وہ کہتا کہ انکل آپ صحیح بات کہتے ہیں، یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں، پاکستان کا آئین غلط ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ تو بڑے اچھے انکل ہیں، آپ تو مسلمان ہیں۔ اس طرح وہ بچپن کے زمانے میں بچوں کے ذہن کے اندر وہ انجیکٹ کرتے اپنے کفریہ نظریات کو، انجیکشن لگاتے۔
اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ جا کے تعینات ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا چونکہ میں گھر کا بیدی ہوں، قادیانی ڈالرز کے بیگ ان کے پاس لے کے پہنچتے ہیں۔ اچھا یہ پھر یہ طبقہ ان کی فیور کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مردئی کے کتے کو ماریں، آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے آئے گی، پوری دنیا کا عالم کفر ان کی سرپرستی کرے گا۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو قادیانی جس کو نوازتے ہیں، پھر یہ وہی طبقہ ہے کہ جو آپ کو یہاں پاکستان میں بیٹھا نظر آئے گا کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھ کے جن کے غلیظ قلم چند ٹکوں کے لیے مردئی لڑکیوں کے لیے وہ اللہ کے نبی کی عزت کے خلاف وہ معاذ اللہ حرکت میں آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے نموس رسالت کو ختم کرو، قانون کو، قوانین کو، کبھی ختم نبوت کے قوانین کو ختم کرو، کبھی کہتے ہیں ظلم ہے، کبھی کہتے ہیں مردیوں کو مسلمان ڈکلیئر قرار دو۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر یہ وہ جن کی بچپن کے زمانے میں برین واشنگ ہو جاتی ہے، تو پھر قادیانیوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ ان سے جو چاہو اپنی مرضی کے فیصلے لینا۔ تو یہ پھر یہ بڑا خطرناک کام ہے قادیانیوں کا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک جو شعور انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میچور انسان ہوتا ہے، تو اس کو یہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ہتھ کنڈے ہیں مختلف۔ لڑکیوں کے نام پہ یہ مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، جابس کے نام پہ کتنے مسلمان ہیں بیچارے جاب لیس ہیں، کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو جاب دلاتے ہیں۔ کتنے مسلمان، میرے پاس مثالیں ہیں، میری انشاءاللہ اس پہ ایک بک میں ورکنگ کر رہا ہوں۔ یہ لالچ دیکھ کے میرے خیال سے یہ باہر کے ممالک بھی بلاتے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ میری نیکسٹ بک کسی ٹاپک پہ آ رہی ہے، ویزے کے نام سے کتنے مسلمان انہوں نے ڈی ٹریک کر لیے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ ویزے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی ایسے رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کے پاس جناب آج بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کہاں سے آیا پیسہ؟ مردئی ہو کے دیا، مردئی ہو گئے، پوری فیملی پہ سائن کر دیے کہ ہم قادیانی ہیں، پیسوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ کتنا بدبخت شخص ہے یہ کہ جو چند ٹکوں کے لیے نعوذ باللہ پیسے کے لیے، ویزے کے لیے گنبد خضرا سے تعلق توڑ کے ایک کائنات کے بدترین شخص کو، ایک کذاب کو کہتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس سے بڑھ کے خسارے کا، اس سے بڑھ کے ہلاکت کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر ہوتا یہ ہے، یہ کچھ تو کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو سب سے موسٹ ڈینجرس قادیانیوں کا وار ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہی نہیں کہ ہم کافر ہیں۔ بالکل دیکھیں میرے پاس ایک بندہ آئے ہوگا، جی میں آپ کو جاب دلاؤں گا، آپ کو ویزا دلاؤں گا، یہ بنگلہ آپ کا ہے، یہ بت پڑا ہے سجدہ کر لو، انشاءاللہ جوتے کھا کے یہاں سے جائے گا کہ تم یہ کیا بک کر رہے ہو میرے سامنے؟ کبھی نہ کروں گا، کسی مسلمان جتنا مرضی ہو جائے نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جس طرح میں نے بچوں کی مثال دی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں بیٹا۔ میں چھوٹا تھا تو بچپن کے زمانے میں نا جب ہم کھیلتے بچوں کے ساتھ تو اپنے گھر میں جاتے نا، بچے میرے ساتھ گھر آ جاتے میرے، اکثر میری والدہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھیں، کہتی بیٹا ادھر آؤ، یہ دیکھو کون سا قرآن پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا وہی قرآن ہے جو آپ پڑھتے ہو، اس کو گھر لے جاؤ، بڑوں کو دکھاؤ، ہم نے تو کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے، اور یہ قادیانیوں کا موسٹ ڈینجرس جو ہے ان کا وار ہے۔ وگرنہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی ایسے کیسز میرے سامنے آئے، کبھی پیسہ نہیں لیا، جاب نہیں لی، اس لیے مردئی ہو گئے کہ مجھے مردیت اچھی لگی، قرآن و حدیث کے مطابق لگی۔ اب قرآن پاک کے اندر تحریفات کرتے ہیں، تراجم کے اندر غلط طریقے سے احادیث پیش کرتے ہیں، غلط اپنی نظریات کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، لے مین، اس کو تو نہیں پتہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ان کے لیے ایک لے مین کو قادیانی کرنا بقدر آسان ہے بنسبت ایک پڑھے لکھے اور وہ پڑھا لکھا کہ جس کو اسلامک معلومات ہیں، بیسک جس کو انفارمیشن ہے، جس کو ختم نبوت پہ انفارمیشن ہے، ان کے ہاں ان کی دال نہیں گلتی، ایک لے مین پہ ان کی دال گل جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا قادیانی کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ جو قادیانی لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے ناجائز تعلق ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی یہ ایک ٹاپک ایسا ہے، اگر آپ اس پہ ایک بک پڑھیں نا، ربوہ کا مذہبی آمر، اس کے اندر قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا سارے اس کی غلاظت جو کچھ وہ کرتا رہا، قادیانی خواتین سے کرتا رہا، اس کے ناجائز مراسم اس کے اندر لکھے ہیں۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ قادیانی۔ ایک شفیق مرزا صاحب تھے، انہوں نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے شہر صدوم۔ شفیق مرزا صاحب قادیانی تھے، ربوہ میں پیدا ہوئے، قادیانیوں میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز میں، مسلمان ہو گئے۔ سوری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، ان کی جو رائل فیملی ہے، ان کے لوگوں کے ناجائز تعلقات لکھے ہیں قادیانی عورتوں سے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود جی شیطان، جو مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، ان کا دوسرا خلیفہ، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اپنی سسٹر بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اتنا انتہائی، میں کیا کہوں، مطلب غلیظ انسان تھا جی۔ تو یہ کچھ ہے میرے مطلب رام نگر کے اندر ایک شخص مسلمان ہوا، اس کا نام ہے فہد نعمان صاحب۔
سابقہ ربوہ، وہی کا رہائشی، انہوں نے اس پہ انٹرویو دیا. ہمارے دوست ہیں مبشر صاحب، انہوں نے مفتی مبشر صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ چناب نگر کا کیا ماحول ہے. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہر دوسرا تیسرے گھر میں جو خواتین ہیں، جو مرزائیوں کی رائل فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں. انہوں نے کہا میں نے کیس کیے کئی مربیوں پہ، مجھے پتا ہے کہ چناب نگر کے اندر کون کون سا اڈا، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ ناجائز کام ہوتے ہیں سارے. دیکھیں ایک عرض کروں، سچا نبی خود بھی غیرت مند ہوتا ہے اور اپنی امت میں بھی غیرت کو منتقل کرتا ہے. جھوٹا مدعی نبوت خود بھی بغیرت ہوگا اور اپنے ماننے والوں پہ بھی وہ بغیرتی کو منتقل کرے گا. قادیانی ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اینڈ پہ پھر کتے کی موت مرتے ہیں. جی یہ تو میں نے آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دی شروع میں کہ میرا دادا تھا گالیاں بکتے ہوئے مرا. میری دادی کی سگی بہن تھی، مرزائیوں کی مبلغہ تھی، مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس کو فالج ہوا، جس طرح کتا بھونکتا ہے نا ایسے بھونکتی تھی. اور یقین جانیے گا انس بھائی، ہمارے محلے دار سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے. جب دیکھو بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جس میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، غلاظت کی اسمیل آتی تھی. ان کے برناک انجام ہوتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا. ماشاءاللہ خدا کی ذات نے آپ کو ہدایت دی اور کرم کیا، اور تب سے لے کے آج تک آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دی ہے، ختم نبوت کے لیے. جی الحمدللہ. جی مجھے ایک دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں اس کام کا آغاز. نا اللہ کے نبی نے بھی یہی سنت طریقہ یہی ہے، گھر سے شروع کرو. میں نے گھر والوں کو الحمدللہ اسلام کی پریچنگ کی، اللہ نے کرم کر دیا. میری سب سے پہلی میری والدہ مسلمان ہوئیں، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ نے کرم کیا. پھر میرے والد صاحب اس بڑھاپے کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب تک ہماری اپنی برادری کے اندر 50 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ سرکار کی نظر رحمت ہوئی. اب تک 500 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور میری موسٹ فیمس بک قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں پوری دنیا میں پہنچی. انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی، انڈیا میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، عربی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہوئی. الحمدللہ ہزاروں قادیانی جب یہ ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، یورپ پہنچی، تو ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے اللہ نے کرم کر دیا، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ. چلے سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عرفان محمود برق صاحب کی. یہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے، کافر رہیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.